نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر جو سب سے بڑا انعام ہے ایک جنتی کے لیے، اس کا بھی بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو سنن ابی داؤد کے اندر حدیث شریف موجود ہے، ما منکم من احد الا سیخل اللہ بہ یوم القیامہ لیس بینہ و بینہ حجاب ولا ترجمان ملے گی، یعنی بشرطے کہ وہ جنتی بن جائے تو جنتی بننے کے بعد سعادت ملے گی۔ کس چیز؟ کہ اس کی 1 to 1 اللہ سے ملاقات ہو۔ سیخل اللہ بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ہوگا اور اس کا اللہ ہوگا۔ لیس بینہ و بینہ حجاب، درمیان میں حجاب بھی نہیں ہوگا، ولا ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ سے کی بات ادھر پہنچائے ادھر کی سن کے اللہ تک۔ اس انداز کی ملاقات کا تذکرہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور یہ وہ امور ہیں کہ جس کی وجہ سے یعنی بندہ دنیا سے دل لگانے سے بچ سکتا ہے۔ یہ تو عارضی چیز ہے اور انسان ایک مسافر ہے، اور آخر یعنی رب ذوالجلال کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اور اس ملاقات کے بندہ قابل ہو جائے اور اس کا انعام اسے اس کے حصے میں لکھا جائے تو یہ انسان کی حقیقی کامیابی ہے۔ اس ملاقات کی قابلیت کے لیے ہمیں یہ شب برات جیسے مواقع دیے گئے کہ انسان اپنی آلودگی دور کر لے اور اس احکم الحاکمین کی زیارت کے لائق بن جائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام حجابات اس دن دور فرما دے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ کا کلام آج ہم جس کے لحاظ سے کوئی تشبیہ بھی نہیں دے سکتے کہ قول اولا، لہن نئے، آواز نئے، اللہ کا جو کی کلام اور گفتگو ہے، یعنی ہم جو کلام کرتے ہیں اس کی اس کے ساتھ مشابہت نہیں۔ ہم بولنے میں زبان کے محتاج ہیں، ہمارے کلمات جو ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کلام، اللہ کا بولنا قدیم ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اعضاء سے پاک ہے، تو یہ شوق دیا گیا کہ کلام باری تعالی کیا ہے اور کس قدر محظوظ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب ذوالجلال اہل جنت سے گفتگو فرمائے گا، اللہ فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، فیقولون لبیک ربنا، تو جنت والے لبیک کہتے ہوئے اپنے رب کی حکم کی طرف متوجہ ہوں گے۔ لبیک سعدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال کرے گا۔ یہ ہے کمال نبوت کہ جنت جا کر پھر جو کچھ ہونا ہے سرکار نے اس کی بھی خبر دے دی ہے کہ رب ذوالجلال دوسرے نمبر پہ یہ فرمائے گا، حل رضیتم، اے جنتی لوگوں کیا راضی ہو گئے ہو؟ حل رضیتم، تو یہ ایک بندے کی معراج ہے کہ بندے کا خالق اس سے پوچھے کہ تم راضی ہو؟ جنت میں کروڑوں نعمتیں پا لینے کے بعد اللہ کو پتا ہے کہ ان کو اتنی نعمتیں میں نے دی ہیں، اتنے انعام ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے رب کا پوچھ لینا ہے، حل رضیتم، تم راضی بھی ہو؟ راضی ہو گئے ہو تم؟ فیقولون، تو یہ اہل جنت آگے سے جواب دیں گے، جو جواب دیں گے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
کہ اہل جنت کہیں گے وما لنا لا نرضا، رب ہم نے راضی کیوں نہیں ہونا، وما لنا لا نرضا، ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، وقد آتیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، تو نے ہمیں اتنا دیا کہ اپنی مخلوق میں تو نے کسی کو اتنا نہیں دیا جتنا ہم جنتیوں کو تو نے دیا، تو ہم نے کیوں نہیں ہونا۔ یعنی جنتی ایک قسم کا تعجب کریں گے اس سوال پر کہ رب ذوالجلال فرماتا کیا تم راضی ہو گئے ہو، یعنی یہ کہیں گے اب یہ پوچھنے کی تو نوبت ہی نہیں کہ ہم اتنا کچھ لے چکے ہیں، اتنا کچھ اے اللہ تو نے دے دیا ہے جو کسی کو تو نے دیا ہی نہیں، تو ہم تو بڑے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرمائے گا انا اعطیکم افضل من ذالک، میں ابھی تم اس سے بھی افضل چیز تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کبھی رب عطا کروں گا۔ قالوا ربنا وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ، اے اللہ اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے، یعنی یہاں ہم تو ہمارے خیال کی سرحدیں بھی، یعنی جہاں بادل آ کے بندے کی مرضی پوچھ رہے ہوں اور گھوڑے اڑ رہے ہوں، اور جب ملاقات کسی نے کرنی ہو تو اگر کرسی ہے تو کرسی چلنا شروع ہو جائے، چارپائی پہ ہو تو چارپائی حرکت کرنا شروع کر دے، اور دل اس کے میں خیال ہے کہ میں فلاں دوست کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور چلتے چلتے کرسی وہاں پہنچ جائے گی، اور چلتے چلتے چارپائی وہاں پہنچ جائے گی۔ یعنی وہ کہ جو چاہے جس طرح کا گوشت وہی روسٹ پرندہ سامنے آ جائے، اور کھانے کے بعد باقی جو بچے تو ہڈیاں بھی نہ اٹھانی پڑیں، وہ پھر پرندہ بن کے اڑ جائے۔ یہ سارے احوال جو ہیں ان میں ہوتے ہوئے وہ پوچھیں گے رب جو کچھ تو نے دے دیا ہے اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار رب ذوالجلال فرمائے گا اس سے افضل بھی ہے، وہ افضل کیا چیز ہے؟ خالق کائنات علیکم بعدہ ابدا، میں کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا، یہ تمہیں اب گارنٹی دے رہا ہوں کہ اب کبھی بھی میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ناراض نہ ہونا اس پر گارنٹی دے دینا، یہ میرا وہ انعام ہے جو پہلے میں نے نہیں دیا تھا، میں راضی تھا تم پر مگر تمہارے علم میں ہو کہ اب ناراض نہیں ہوگا، تم نے اتنا مجھے راضی کر لیا، تو اب میں تمہیں وہ انعام بھی دے رہا ہوں کہ میں تم پہ اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ اب اس کے بعد کبھی بھی میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اس حالت میں پھر اہل جنت ہمیشہ کی زندگی جنت کے اندر گزاریں گے، اور وہاں پر جتنے بھی دنیا کے شعبہ جات ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ مثلا دنیا کے اندر کاشتکاروں کی ضرورتوں کی، کماروں کی قسم کے شعبہ جات ہیں، تو یہ سارے شعبہ جات ہی خود بخود ہر چیز ہی بنی بنائی ملے گی، یعنی جنتی درختوں کے پھولوں سے کپڑا ملے گا، اور خود بخود ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اور کستوری کا اس میں سیمنٹ لگا ہوا ایسے محل ملیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے پھر اہل جنت ایک کو دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ میں اسے بلاؤں یہ مجھے مکان بنا دے، میں اسے بلاؤں یہ مجھے روٹی پکا دے، میں اسے بلاؤں یہ مجھے سلائی کر دے، سب ضرورتیں ختم ہو جائیں گی۔ اتنی بے نیازی اہل جنت کے اندر آ جائے گی، اور پھر اتنا ان کے دل کے خیال کو فالو کیا جا رہا ہے۔ یہاں یعنی پانی اگر انہوں نے پینا ہے تو جو خدمت پر رب نے وہاں رکھے ہیں وہ اتنا نالج رکھتے ہیں کہ اس بندے نے گلاس پورا پینا ہے یا آدھا پینا ہے، یعنی اگر پیاس زیادہ ہو اور پانی ختم ہو پیتے پیتے تو پھر بھی بندے کا لطف پورا نہیں ہوتا، اور اگر پیاس پانی بچ جائے
تو پھر بھی اسے کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے، کیا پورا کروں یا کس کو دوں؟ تو وہاں ڈال کے دینے والے ہی اللہ کے علم سے ان کو اتنا علم دیا جائے گا، جنتی مخدوم بنا ہوا ہے، اس کے جتنی اس کی خواہش ہے اتنا ہی وہ ڈالیں گے، اسے یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ اب میں بس کرتا ہوں، یہ باقی فلاں کو دے دو۔ یہ سارے اہتمام رب ذوالجلال کی طرف سے، یعنی یہ جو دنیا کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کی ان کو حاجت نہیں رہے گی۔